حلیمہ نے نبی نو سینے نال لایا، اللہ نے چھاتی دے وچوں دودھ نو پیدا فرما دیتا۔ روایات دے اندر آندا ہے حلیمہ دی سواری تے ڈانچی بڑی کمزور سی، چلن پھرن دے قابل کوئی نہیں، اینی کمزور کے ویکھن دے قابل کوئی نہیں، پر جدو حلیمہ میرے سونے نو نال لے کے بیٹھیے تے دائی حلیمہ دی ڈاچی نو بھی جناب شیطا مل چکیاں نے، پہلو سب نالو پچھوں رہندی سی، تے جدو سونے دا پیر آئے تے سب نالو اگے نظر پیوں دیئے۔ جدو حلیمہ دی ڈاچی دی رفتار تیز ہوئی تے ساریاں ڈاچیاں والیاں حلیمہ نو پوچھ دیاں نے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم ربی زدنی علما وربی زدنی علما وربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ درود پاک۔ معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور آپ کے میلاد کے متعلق چند گزارشات تھوڑی خدمت وچ عرض کیتیاں سان۔ اج دی نشست دے اندر ایک گزارش کرنا چاہنا ہوں۔ ایک ہے جشن مصطفیٰ اور دوسرا ہے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، میں چھوٹا جا جملہ توڑے ذہن وچ بٹھا کے آگے بڑھنا چاہنا تاکہ سارا بیان جڑا انشاءاللہ اس جملے دے اوپر سمجھ آئے گا۔ بھئی انسان دا جتنا منصب اور عہدہ ہوندا ہے، عہدے اور منصب دے مطابق وہ ذمے کو کام لایا جائے۔ تسی یہ کبھی نہیں سنے ہونا کہ حافظ صاحب کے بعد ایک ڈیوٹی لگ گئی ہوگی کہ حافظ صاحب
جڑاں والے تے بہت اچھے حافظ صاحب بہت سارے جڑاں والے تساں ہی فتوے دینے بھئی فتوہ دینا حافظ دا کام بھئی اس کے لیے مفتی کا کورس کرنا پڑے گا، مدرسے میں بیٹھنا پڑے گا، درسگاہوں میں بیٹھنا پڑے گا، فتووں کو پڑھنا پڑے گا، سارا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جس کا کام اسی کو کی گل ناراض بیٹھے ہو سارے جی تھوڑا میرے نال ہاں نہ کرو نا بھئی جس کا کام اسی کو بھئی فتوہ دینا حافظ صاحب کا کم نہیں، وہ دے واسطے مفتی صاحب ہے نہیں۔ اور تساں کبھی نہیں سنیا ہونا کہ کسی کونسلر دی ڈیوٹی لگ گئی ہوئے کہ بھئی اے فیصل آباد دا ضلع تیرے ذمہ نہیں، وہ دے لی ایم این اے وکھرے نے، ایم پی اے وکھرے نے، سارے ایک نظام ہے۔ بندے دے عہدے اور منصب دے مطابق او دے ذمے کام لائے جاندے نے، او دے ذمے ڈیوٹی لائی جاندی ہے، انہوں مشن دیتا جاندہ ہے اور انہوں مقصد عطا کیتا جاندہ ہے۔ کہ رب کہندہ ہے سونے ہیں جنہیں میں تینوں مقام سب نلو اونچا عطا کیتا ہے۔ صلی اللہ کیسا مقام توجہ کیجئے۔ امی آمنہ فرماندیاں نے کہ جدو میرا سونا دنیا سے آئے ہے اے وکھری گالی اے دی اکھ ورگی کسے اکھ اے دے نک ورگا کسے دا نک اے دے لبا ورگے کسے دے لب اے دے سینے ورگا کسے دا سینہ اے دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ کوئی نہیں، اے دے ہاتھ مبارک ورگے کسے دے ہاتھ کوئی نہیں، اے دے پیرہ ورگے کسے دے پیر کوئی نہیں۔ رب کہندہ ہے کملی والے میں تینوں سراپا انجدہ سونا بنا کے بھیج دیتا ہے جنہیں تیری کسے شہدہ مقابلہ کوئی نہیں، انجی تیرے مقصد اور مشن دا بھی کائنات وچ مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ امی آمنہ کہندیاں نے کہ جدو میرا پتر پیدا ہویا تے ہر پاسے روشنیاں پیدا ہو گئیں، ہر پاسے نور پیدا ہو گیا۔ امی فرماندیاں نے کہ جدو میرے لال دی ولادت ہوئی ہے، میرے سونے دا میلاد ہویا ہے تے میں بتہادی زمین تے بیٹھ کے دور دور دے محلات اپنیاں اکھاں نال ویکھ لے نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین حدیث پاک دے اندر آندا ہے ولید مختونن تو یا کوئی اور کائنات دے وچ بچہ پیدا ہوئے او دنیا تے آئے گا او دے ختنے کرنے پہن گے۔ میرے نبی دی شان اے وے ولید مختونن آقا پیدا ہوئے تے مختون پیدا ہوئے۔ ما بقا ذلہ علی الارض میرے نبی دا سایہ تے ہے سی لیکن اللہ نے کدی میرے نبی دے سائے نو زمین تے نہیں جے پہن دیتا۔ ما بقا ذلہ علی الارض لم یجلس الذباب علیہ قط کدی میرے نبی دے پاک مبارک جسم تے اللہ نے کدی نہ پاک مکھی بھی نہیں جے پہن دیتی۔ ولم یحتلم علیہم قط تو تے میں سو جائیے کپڑے ناپاک ہو سکتے نے۔ اے نبی دی شان ہے، اے مقام مصطفیٰ ہے، اے رفعت مصطفیٰ ہے۔ آقا کہندے نے میں سو جانا ماں ساری زندگی گزر گئی نبی دے کدی کپڑے ناپاک حضور دے کپڑے بھی کدی ناپاک نہیں ہوئے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام دنیا تے آئے تے جناب پھر دائیاں آئیاں، بچے کوئی بچہ کوئی لے رہی ہے، کوئی بچہ کوئی جیڑی جیڑی آ کے میرے سونے نو ویندی ہے نا بال تے بڑا سونا ہے، کیا چھڑو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا بال تے بڑا ہی سونا ہے، اچھا جی نال کی ہے کچھ بھی نہیں۔
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕੀ ਹੈ? ਯਤੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਸਮਝਦੀ ਏ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਔਰ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਇਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਦੀਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਛੜੋ ਅਜ ਬਾਬਾ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਮਰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਮਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਾਲ, ਅਮਾਰ, ਯਾਸਰ, ਤਲਹਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਸਾਦ ਤੇ ਸਈਦ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖਦੀਜਾ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉम्मे ਹਬੀਬਾ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਤੇ ਨਫੀਸ ਤਾਹਿਰਾ ਮੁਤਾਹਿਰਾ ऐसा ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਜੀ ਹਲੀਮਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹਲੀਮਾ ਵੇਂਦੀ ਏ ਪਈ, ਆਂਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੀਮਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਸਹੀ। ਓਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਾਡੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਲਾਨਤੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ। ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਦੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਯਤੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਹਲੀਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਅੰਮੀ ਹਲੀਮਾ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਫਾਕਾ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਅੰਮੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਪਈ ਏ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਹਲੀਮਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਏਡੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੋਂਠ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਮੀ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਲਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਧਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰਜ਼ਾਈ ਵੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। اللہ اکبر کبیر۔ میرے معزز سامعین یہ جملہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بندے دا جنہ منصب ہوئے او دے مطابق ہی او دے ذمہ ڈیوٹیاں لائیاں جاندیاں نے، ود ڈیوٹی پا کے تے بندہ کام چنگا کر سکدا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین
اللہ فرماندے نے جنی شان میں اپنے سونے نو عطا کیتی اینی کسے دے حصے وچ آئی کوئی نہیں. چشمے فلک نے نظارہ دیکھیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے نے تے اللہ نے میرے نبی نو بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا. اللہ اکبر کبیرہ. اوے میاں حلیمہ دے کار دے اندر فاقے موجود نے پر جدو میرے سونے نے پیر لایا تے رب کہندا سونیا جتھے تیرا پیرے ساری اوتھے خیرے اوتھے خیرے. توجہ کرنا حلیمہ نے نبی نو سینے نال لایا. اللہ نے چھاتی دے وچوں دودھ نو پیدا فرما دیتا. روایات دے اندر آندا ہے حلیمہ دی سواری تے ڈانچی بڑی کمزور سی, چلن پھرن دے قابل کوئی نہیں, اینی کمزور کہ ویکھن دے قابل کوئی نہیں. پر جدو حلیمہ میرے سونے نو نال لے کے بیٹھیے تے دائی حلیمہ دی ڈاچی نو بھی جناب شیطا مل چکیاں نے. پہلو سب نالو پچھوں رہندی سی تے جدو سونے دا پیر آئے تے سب نالو اگے نظر پئی ہوندی ہے. جدو حلیمہ دی ڈاچی دی رفتار تیز ہوئی تے ساریاں ڈاچیاں والیاں حلیمہ نو پوچھ دیاں نے نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے. سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ نہ کرو ذرا بلند آواز دے نال. توجہ کرنا نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے. نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے. کیڑی چیز جڑی ساتھوں تو لکائی جانی ہے. نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے. توجہ کرنا تے حلیمہ نو ساریاں ڈاچیاں پوچھ دیاں نے حلیمہ تو کی اپنا سوار بدلے آئے تے حلیمہ ناز تے فخر نال کہندی ہے میں سواری نہیں بدلی میں تے اپنا سوار بدل کے آئی ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرنا میں تھوڑا جہا اگے بڑھنا چاہنا جدو میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ دے حکم تے آرڈر تو بعد اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا جے. ہر چوک وچ ہر چوراہے دے اندر ہر بندے وڈے بزرگ دے شیخ دے کول جا کے میرے آقا اعلان پہ کر دینے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ. آقا سمجھا رہے نے اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں, اللہ دے سوا مسجود کوئی نہیں, اللہ دے سوا بگڑی بنان والا کوئی نہیں. توجہ کرنا میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہماری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. جڑا والا
वाला दे रहने वाले आ, मौलवी अपनी थां ते, पीर दी पीरी अपनी थां ते, मुर्शद दी मुर्शदी अपनी थां ते, वली दी विलायत अपनी थां ते, मुफस्सर दी तफसीर अपनी थां ते, शेख दा कुरान पढ़ना अपनी थां ते, खतीब दी खिताबत अपनी जगह ते, कारी दा कुरान पढ़ना अपनी जगह ते। तवज्जो करना, अकीदा ए होना चाहिए मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। अपने यार नू जो तू दुख सुनावे ओ तेरा तमाशा बनांदा है, ते दुख रब नू सुनाए ते रब पर्दे पांदा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना इंज अल्लाह दे दीन दी तबलीग पे करते ने, ते वेखिया एक थां ते ना एक मेला लगा है, ते ना उत्थे एक पहलवान नाम रुकाना तेल शेल अपने जिस्म नू मलिया ते पूरे अपनी ताकत दे नशे दे विच, ते मेरे आका अगे बढ़े कहंदे ने रुकाना तू ते मेरे बचपन दा दोस्त है। अच्छा, मेरे आका ने पूछा होएगा रुकाना तू की बन गया? ते रुकाना कहंदा मैं पहलवान बन गया। अच्छा मोहम्मद तुसी की बन गए हो? आका कहंदे ने तू पहलवान बन गया, मैं नबी बन गया। अच्छा, ते पहलवानी वह भी चीज मेहनत नाल मिलदी है, कसबी चीज है, पहलवानी कसब नाल मिलदी है, ते नबूवत ओदी अता नाल मिलदी है। रुकाना पहलवान ते कोई भी बन सकता है, पर नबी ते पैगंबर अल्लाह दी अता तो बगैर कोई नहीं जे बन सकता। रह गई गल नबी बनन दी, और पहलवान ते सारे बन सकते ने, पर पैगंबर रब बनांदा है। ते मैं ऐलान करना मेरे तो बाद हुन नवा पैगंबर भी आउणा कोई नहीं, क्योंकि मां कान मुहम्मदुल अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमल नबिय्यीन। उस शम्म नबूवत के है परिवान हजारों है, खत्मे नबूवत दा परवाना आखे ना सुबहान अल्लाह। उस शम्म नबूवत के है परिवान हजारों है। तवज्जो करना, जिड्डा मर्जी वड्डा कोई लीडर होवे, जिड्डा मर्जी वड्डा कोई रहनुमा ते पेशवा होवे, तवज्जो करना, जे कोई वड्डा लीडर नजर आ जाए, जे मेरी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोकी मैनू बड़े चाहन वाले ने, अच्छा यार जे तू चढ़ा ले दे, ज्यादा तो ज्यादा तेनू फैसलाबादी भी चाहणगे, जे तू पाकिस्तान वाला है, ज्यादा तो ज्यादा तेनू इंडिया वाले मुसलमान पहचान लेंगे। जे तू अमरीका दा रहने वाला है, किधरे ना किधरे बंदे इंज दे भी लब पैने ने कि जेड़े तेनू जान दे कोई नहीं, पर सदके जा मैं आमिना दे लाल तो हर शहर में आका के, हर मुल्क में आका के दीवाने हजारों है, हर मुल्क में आका के, हर शहर में आका के दीवाने
توجہ کرنا رب کہندا ہے نبی دا دیوانہ بننا صرف ایمان نہیں جنتی دی علامت ہے۔ میرے معزز سامعین، میں گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ منصب جنہ اچا ہوئے ڈیوٹی بھی اس حساب نہ لگ دی ہے، ڈیوٹی بھی اس حساب نہ لگ دی۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ایک ہے جشن مصطفیٰ اور ایک ہے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن کیے چنڈیاں لا لو، جشن کیے لیٹاں لا لو، جشن کیے بریانی پکا لو، جشن کیے جشن کیے کہ 12 ربیع الاول آئے، نواں سوٹ مایا لا کڈو پاؤ تے بازاراں وچ نکل جاؤ۔ جشن کیے اپنی جوان دھی نو حور بناؤ تے بازار وچ لے آؤ۔ غلط کہہ رہا ہوں تو آ کے مل لو مجھے، میں بتاتا ہوں تمہیں کیا حقائق ہے۔ جشن کیے کہ بے پردہ ہو کے اپنی دھیاں تے بھیناں نو باہر لے کے آ جاؤ۔ جشن کیے میلاد مصطفیٰ دا بینر لا کے اگے قوالیاں لا دو۔ جشن کیے کہ کوئی غیر شرعی کم 12 ربیع الاول نو ہتھوں جائے نا۔ یہ میرے نبی کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ جا کے دیکھ لو کیا حشر ہے ہمارے معاشرے کا۔ بھئی کم از کم از اتنا خدا کا تو خوف کرو کہ گاڑیوں کو تم نے لائٹوں سے سجا رکھا ہے اور میوزک نما جو نعتیں ہیں ان کو تم نے گاڑیوں میں لگا رکھا ہے کہ جے 500 میٹر تو کوئی بندہ سن لے اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھا ہوں کہ اس طرح کی نعتیں چل رہی ہیں کہ 500 میٹر سے اگر کسی نعت کی آواز آ رہی ہے کوئی بندہ جج ہی نہیں کر سکتا گانا لگے ہے یا کوئی نعت لگی ہو۔ تے جے قیامت والے دن حضور نے تانوں بلا لیا کہ جشن تے تسا میرا بڑا منایا ہے تے جیڑا میں مصطفیٰ مشن لے کے آیا اور جیڑے مشن دے پیچھے مصطفیٰ دے دندان مبارک نو شہید کیتا گیا، جیڑے مشن دے پیچھے میرے نبی دے خون نو نکالیا گیا، جیڑے مشن دے پیچھے نبی دے بلال نو تڑپایا گیا، جیڑے نبی دے مشن دے پیچھے سمیہ دے ٹکڑے کیتے گئے، جیڑے مشن دے پیچھے زنیرہ دیا اکھا کڑیاں گئیاں، جیڑے مشن دے پیچھے خباب سولی اٹھے آ گیا، اس مشن نو ساری کائنات بول بیٹھی ہے۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا وا اسا جشن نہیں منانا، اسا نبی دی سنت عمل کر کے مشن پورا کرنا ہے۔ ارادہ کرتے ہو بھائی، ارادہ کرتے ہو بھائی۔ میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں تو 12 ربیع الاول کو ذرا باہر نکل کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کیا کچھ تماشا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں۔ اپنی جوان بیٹی کو سوٹ سفید پہنا کر تم حور بنا کر بازار میں لے کر آ رہے ہو، خدا را میرے نبی کی بیٹی کو اس طرح رسوا نہ کرو۔ ہمارا معاشرہ پہلے ہی بگڑ چکا ہے، کون سی برائی ایسی رہ گئی ہے جو ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہو چکی؟ جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت میں خاص ایک ایک گناہ ہوا کرتا تھا
ساری امتوں کے گناہ اکٹھے ہو کر اس امت میں بڑھ چکے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ میں ذرا صدر کے ساتھ کہتا ہوں، جا اگر فتوے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی لا کر دے دوں گا۔ اللہ کی قسم، حشر والے دن میرا نبی تم سے بتیوں کا سوال نہیں کرے گا، میرا نبی جھنڈیوں کا سوال نہیں کرے گا، میرا نبی جشن کا سوال نہیں کرے گا۔ نبی تو پوچھے گا بتا میری سنت لے کر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ نبی تو سوال کرے گا بتا نمازیں کتنی پڑھی تھی۔ نبی تو سوال کرے گا اپنی بہن کو حصہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ نبی سوال کرے گا کہ فلانے کا حق تو نہیں مارا تھا۔ جب تو نبی کو راضی کر کے جائے گا تو نبی دور نہیں کرے گا، تجھے سینے سے لگا لے گا۔ تو نبی کو نبی کے سینے لگنے والے کام کرنے چاہیے۔ کرو گے بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی آمد دی خوشی سارے آنے بھائی، نبی دی آمد دی خوشی کنوں نہیں؟ نبی دی پیدائش دی خوشی کنوں نہیں؟ اسی سارے میلاد نو منن والے ہیں، اسی میلاد نو، لیکن یار میلاد کو منانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ نبی ہی ناراض ہو جائے۔ تیرے کاکے دی برتھ ڈے آ جاوے تے اوتھے بھی تو کیک پیا کٹیں، تے دو جہانہ دے سردار دا میلاد آوے تے اوتھے بھی تو کیک پیا کٹیں، پڑوسی طرح ہمیں تینہ دنہ تو بھکھا ہوئے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، اپنے اپنے علم اور فہم کے مطابق میں کسی کو نہیں منع کرتا کہ بھئی ہمیں جشن سے منع کر رہے ہیں، کرو، لیکن اتنا خیال رکھو کہ جشن ایسا کرو کہ جس سے مدینے والا ناراض ہے۔ جس سے مدینے والا ناراض ہے، کوشش کریں گے بھائی۔ آئیے میں نبی کے مشن کی ایک بات کروں۔ یتلو علیہم آیاتکا، میرے نبی دا مشن اے وے، یتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رب کہندا میرے سونیا ذرا انہوں میرے قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے سنانا، میرے قرآن دیا ایتاں پڑھ کے سنانا۔ اے میرے رب کریم، میں جدوں تیرے قرآن دیا ایتاں پڑھاں گا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ رب کہندا ہے پھر ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان ذوالنورین بنے گا، علی حیدر کرار بنے گا۔ توجہ کرنا اے میاں، پھر تیرے قرآن دیا تلاوتاں اج کر کے برکتاں لے کے آن گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جذبہ صحابہ والا دلانوں ٹھار دا، لباں اتے آیا نعرہ حق چار یار دا۔ توجہ کرنا اے میاں، جڑے بیٹی نو زامت سمجھ دے سن، اللہ نے قرآن پڑھ کے دسیا، اللہ دے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے دسیا بیٹی زامت نہیں ہوندی بلکہ اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ جڑے بت دے پجاری نے، جڑے لات تے عزا دے پجاری نے، اے میاں جڑے منات دے پجاری نے، جڑے حبل دے پجاری نے، جڑے 360 دی پوجا کرن والے نے، میرے آقا نے جدو انہاں نو قرآن پڑھ کے سنایا جے تے سارے نے شرک چھڑ دیتا، مواحد بن گئے، سارے نے بدعت چھڑ دیتی، نبی دے نال پیار تے سنتی عمل کرن والے بن چکے نے۔ پھر مینوں کہن دی اجازت دینا، جذبہ صحابہ والا دلانوں ٹھار دا، لباں اتے آیا نعرہ حق چار یار دا۔ جے
سارے دا یہی عقیدہ ہے تے ذرا سارے مل کے پڑھ لینے جذبہ صحابہ والا دلانوں ٹھار دا لبائیں اتے آیا نعرہ میرے ولو اجازت ہے اگلے جمعے پمیں چپ روے آجے بولا گے انشاءاللہ کرے بھی بولن بھئی میں تو کہہ رہے ہیں آج بول پو توجہ کرنا جذبہ صحابہ والا دلانوں ٹھار دا جذبہ صحابہ والا دلانوں ٹھار دا جذبہ صحابہ والا دلانوں ٹھار دا لبائیں اتے آیا نعرہ حق چار یار دا لبائیں اتے آیا نعرہ حق چار یار دا ابو بکر عمر غنی علی ذی شان دا حسن حسین ابن ابی سفیان دا توجہ کرنا ابو بکر عمر غنی علی ذی شان دا حسن حسین ابن ابی سفیان دا سنیے دیوانہ آقا تیرے ہر یار دا سنیے دیوانہ آقا تیرے ہر یار دا لبائیں اتے آیا نعرہ حق چار یار دا لبائیں اتے آیا نعرہ حق چار یار دا جذبہ صحابہ والا دلانوں ٹھار دا لبائیں اتے آیا نعرہ حق چار یار دا میرے معزز سامعین معاشرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ لوگ شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے تیانو زندہ درگور کرن وچ فخر سمجھتے تھے تے رب کہندا سونیا انہاں نوں میں انسان بنایا تے اے انسانیت بھول چکے اے انسانیت بھول چکے نے تے آقا نے کیا ہوئے گا ربا مینوں ایک واری نکلن تے دے میں انہاں شراب والیاں نوں زم والا بناواں گا انہاں 360 دے پجاریاں نوں صرف تیرے در تے جھکاواں گا کملی آقا اللہ میں اپنی جان دی پرواہ نہیں کراں گا تے انہاں نوں جگ نالوں توڑاں گا سونیا ربا تیرے نال جوڑاں گا ہن جے اندر آلے تے باہر آلے سارے سبحان اللہ آکھو تے میں آخری گل کراں نہیں سبحان اللہ پوری کرو توجہ کرنا میرے آقا دا مشن ہے کہ اللہ نے تے انسان نو انسان بنایا ہے لیکن ایک گناہاں دے وچ ڈوب کے اپنی انسانیت نو بھول بیٹھا ہے تے میرے آقا نے انج دا انسان سانو بنا دیتا ہے کہ ہن قیامت آ سکدی ہے اسی انسانیت دے درجے تو گر نہیں جا سکدے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے میرے پروردگار میرے نبی دا مشن اے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم اللہ میرا سونا قرآن دیا تلاوتہ کرے گا حکمت دے قرآن دیا گلہ سکھائے گا اللہ نالے میرا سونا پاک کردہ جائے گا اے میرے نبی دا مقصد ہے مشن ہے میرے نبی دی ولادت دا اللہ اکبر کبیرہ تے
ایک جملہ میں تیرے ایمان دی نظر کرنا چاہنا وا اللہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے انسانانو انسان بنایا ہے رب کہندا بندے نبی دے انسان بنان تو بعد انسانیت سمجھان تو بعد قیامت تک لوکاں نے انسان رہنا ہے پر اے ہو جے انسان کائنات نے جمنے کوئی نہیں جے ہو جے انسان میرے نبی نے صحابہ نو بنایا ہے جے ہو جے انسان میرے نبی نے اپنے یاراں نو بنایا ہے ایک مثال عرض کر کے اگے بڑھنا وا مکے دا مقام ہے میرے آقا مشرکین مکہ دے نال دین دیاں گلاں پہ کر دینے پچھوں میرے نبی دے ایک صحابی آ گیا ایدیاں اکھاں دی بشارت کوئی نہیں اکھاں دی روشنائی کوئی نہیں تے آ کے عبداللہ ابن مکتوم کہندے نے کملی والے مینوں اسلام دے بارے گلاں دسونا آقا چونکہ سردار کافراں دے نال مصروف سن تے میرے آقا نے اس نبینا صحابی دے وال اپنا دھیان نہیں جے کیتا تے رب کہندا جبرائیل جا دوڑ کے چلا جا تے میرے نبی نو جا کے کہہ دے عبس و تولا عبس و تولا ان وما يدريك لعله يزكى میرے نبی دے چہرہ مبارک تے متھے تے تھوڑی جیاں تریبڑیاں آئیاں نے تھوڑے جے بل آئے نے تے رب کہندا کملی والے اینا صحابہ نو انسان تو بنایا ہے پر میں ہن رب اعلان کرنا وا ہن کافراں دے پیچھے لگ کے میں اینا دی توہین بھی برداشت نہیں کرنی تو جب ایک نبینا صحابی کی اتنی شان ہے تو پھر نبی کے علی کا کتنا مقام ہوگا نبی کے سارے صحابہ کی کتنی شان ہوگی میں فقط اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک ہے جشن مصطفیٰ اور ایک ہے مشن مصطفیٰ بھائی اپنے علم اور فہم کے مطابق تم جشن منا لو لیکن ایسا جشن نہ مناؤ کہ جس کی وجہ سے روزہ مبارک میں کملی والا ناراض ہو مدینے والا ناراض ہو مشن نبی کا یہ ہے اللہ نے انسان ہمیں تخلیق کیا ہے اور انسان ہمیں بنانے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ